بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اتنے احباب کے دل سخت ہو چکے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈر کیوں نہیں لگتا۔ میں نے ایک دن ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد ہمارے سیالکوٹ میں تاجدار مدینہ قبلہ حافظ نیاز احمد صاحب مدد ذلہ العالی، اللہ حضرت کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے۔ ساتھ ہی قبلہ کی مسجد اور مدرسہ ہے، اور ساتھ ہی نا پیچھے بڑی جناز گاہ ہے، اس کے ساتھ قبرستان ہے۔ میں نے عصر کی نماز ہی وہاں پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی قبرستان جایا کرو، دیکھا کرو، میں قبرستان آ گیا کیونکہ جنازے نے ذرا 10-15 منٹ لینے تھے وہاں آتے آتے میت۔ میں پھر آ کے نا وہاں بیٹھ گیا جناز گاہ میں، تو میرے پیچھے 3 بندے کھلوتے، گرمیاں تھی نا، تو اتنے کھلو کے انہوں پہ پوچھے وہ پلاٹ وک گئے کہ نہیں وکیا۔ میں حضرت پیچھے اج کر کے ویکیا، میں کیا حضرت صاحب وہ جناز گاہ کھلوتے ہو، کوئی طرح بتا خوف کھاؤ جائے، تین ویسے بھی نہیں ڈر لگتا پہ۔ اقبال بھی رو کے کہتا ہے، اقبال کہتے ہیں پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ حضرت پتہ نہیں ہو کیا گیا، لوگوں کو ڈر نہیں لگتا۔ حضرت یاد رکھو حضرت، یہ کوئی پلاٹ شلاٹ نہیں ہے، یہ سب دھوکے ہیں حضرت۔ یہ لکھا ہے، اور ہمیں بڑا وہم بھی ہے ان چیزوں کا۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں نا زمین کے ٹوٹے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے۔ ہوتی ہیں نا لڑائیاں، لیکن حضرت کدی بھی نہ لڑی ہوئی بندہ لڑے وہ جڑی شے میری ہے نہیں، وہ دلی کانوں لڑنا نہ میں ٹوٹا ماں دے ٹھڈوں لے کے آیا ہوں، نہ میں قبر چ لے کے جانا۔ انہوں نے کہا اللہ بھائی پھڑ میں چلنا ہوئی۔ کبھی حضرت جی اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا۔ بڑا قیمتی سودا بتانے لگا، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے اور اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا۔ حضرت کدی نہ پڑی ہے ہی نہیں ساڈی ادھر، تیرا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے، تیری اولاد دا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے، جنہیں تینوں دیتا ہے انہوں بھی دے گا، کیوں لگے گلواں پھڑن پرا دا۔ اور نہ حضرت جی کدی کسی دا کھائیو میاں جی، نہ کھائیو کسی دا، اللہ بہت عطا کرے گا، اللہ بہت عطا کرے، کدی چھڑ کے ویکھیو دل وہ نہیں جو رکھدا کدی بھی کسی دا۔ اللہ ہم نے حضرت جی کچھ بھی نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھا، قرآن اترتے نہیں دیکھا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ دار و مدار ہے۔ حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ یا نبی اللہ، حضور نبی علیہ السلام کو قطعاً کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہے ہی سارا کچھ آپ کی زبان مبارک پہ، لیکن حضور نبی علیہ السلام بھی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ دینے والے کا بڑھتا ہے، کبھی نہیں ہے۔ وہ جو بڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بندہ ضائع ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی خون خرابہ ہو، وہ بیٹھ کے تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا، تو ذرا فیصلہ سچے کے حق میں ہی آنا تھا، لیکن جو جھوٹا تھا وہ مانے ہی نہ، جی تسی ڈنڈی مار گئے ہو، تسی فیصلہ دیا کچھ کیتا ہے، میں نہیں منتا کوئی۔ اچھا بات بھی اس بات پہ ختم ہوئی، بھائی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چل ہمارا نہیں مانتا ان کا تو مانے گا نا، نہیں مان، سارے چلے گئے۔ اس کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کا ہے۔ وہ کچھ ہوتے ہیں نا ایویں جن کو نہیں پتا ہوتا بڑوں کی مجلس کی آداب کیا ہے، وہاں بھی ایک بیٹھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کریں کہ اکیلے نا آپ دونوں کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کیڑا ہے۔ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان کو اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ ہاں بھائی نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ آپ نے اس سب کو لیا اور چلے گئے، زمین کے ٹکڑے کی نشاندہی کی گئی، آپ اس پہ کھڑے ہو گئے اور اس کو مخاطب کر کے نا آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے؟ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضرت دوئیں جھوٹ بول دے جے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے۔
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੇ ਭੁੱਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ।